السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو عنوان ہے، جو ہیڈنگ ہے، وہ ہے البرید۔ البرید بمعنی ڈاک۔ اس کا پہلا پارٹ گزر چکا ہے، آپ پڑھ چکے تھے کہ اس میں خالد اور طارق جو دونوں دوست ہیں، ان دونوں کی طرح ایک مکالمہ ہوتا ہے، اور جو ڈاک خانے اور پوسٹ مینیجر کے درمیان جس طرح کے لازمات اور ضروریات کی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اس کا جو ایک کام کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا تھا، اور جو چیزیں وہاں رہ گئی تھی اب یہاں پر اس وقت میں بیان ہے۔ تو آئیے شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرید ڈاک۔ خالد وکیف یکون الساعی۔ خالد سوال کر رہے ہیں کہ وکیف یکون الساعی یا طارق، اے طارق ڈاکیا کیسا ہوتا ہے؟ کیف کہ میں نے کیسا، کان یکون کون کہ میں نے ہونا، الساعی کہ میں نے ڈاکیا، پوسٹ مین کیسا ہوتا ہے اے طارق؟ انا ما رأیتہ قط، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ انا ما رأیتہ، ہائی کی ضمیر جو لوٹ رہی وہ الساعی ڈاکیا پوسٹ مین کی طرف، قط میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ طارق اما رأیت رجلا، کیا تم نے ایک ایسے آدمی کو نہیں دیکھا؟ ما نافیہ کا ہے۔ یرتدی حلتا لونہا، یرتدی ارتداء کے معنی پہننا، اور حلتن جمع حلل لباس پوشاک، اور لون جمع الوان رنگ، اور رمادیون کے معنی مٹیالہ۔ اما رأیت رجلا، پھر سے دیکھیے، کیا تم نے ایک ایسے آدمی کو نہیں دیکھا؟ یرتدی حلتن، جو ایک ایسا لباس اور پوشاک پہنا ہوتا ہے، ایک ایسے بھیس میں ہوتا ہے، لونہا رمادیون، جس کا کلر مٹیالہ ہوتا ہے، فیہا ازرار نحاسیت، زر جمع زرار بمعنی بٹن، اور نحاسیت کے معنی پیتل، جس میں پیتل کے بٹن ہوتے ہیں، وعلی رأسہ امامۃ، اور اس کے سر پر ایک ٹوپی ہوتی ہے، امامۃ کے معنی پگڑی، لیکن یہاں پر ٹوپی منع کریں گے، اور اس کے سر پر ایک ٹوپی ہوتی ہے، یحمل حقیبۃ من جلد، اور وہ شخص ایک چمڑے کا بیگ اٹھایا ہوتا ہے، ایک چمڑے کا بیگ اٹھایا ہوتا ہے، حقیبۃ جمع حقائب بیگ، جلد بمعنی چمڑا۔ خالد نعم، خالد نے کہا ہاں، قد رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے، ورأیت حقیبۃ، اور میں نے ایک بیگ بھی دیکھا ہے، وہی ملآنۃ بالاوراق، اور بیگ کاغذات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ملأ یملأ، ملأن کے معنی بھرنا، اور اسی سے صفت کا صیغہ ہے ملآنۃ بھرا ہوا، اور وہ کاغذات سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ وَأَزْرَارُهُ النُّحَاسِيَّةُ، ازرارہ میں ہائی کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے الساعی، یعنی پوسٹ مین کی طرف، ڈاکیا کی طرف، اور اس کا پیتل کا بٹن چمکتا ہے، لمع یلمع، لمع کی چمکنا، اس کا پیتل کا بٹن تو چمکتا ہے، وعمامتہ تظہر من بعید، اور اس کی ٹوپی تو دور سے نظر آتی ہے، دور سے دکھائی پڑتی ہے، من بعید کے معنی دور سے کر لیں گے۔ طارق ذالک هو الساعی البرید، یہ وہ پوسٹ مین ہے، ذالک یہ ہوا کہ یعنی یہی وہ پوسٹ مین ہے، یہی وہ ڈاکیا ہے، یا خالد اے خالد، والناس ینتظرونہ، اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، انتظار ینتظر انتظارا کے معنی انتظار کرنا، اس صورت میں الناس مبتدا ہو جائے گا، اور ینتظرونہ فعل اپنے فعل مفعول سے مل کر کے مبتدا کی خبر، والناس ینتظرونہ جدا، اور لوگ اس کا بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں، وَيَشْتَاقُونَ إِلَيْهِ خُصُوصًا فِي الْقُرَى، قَرْيَةٌ جمع قرى بمعنی گاؤں، اور لوگ خاص طور پر گاؤں میں اس کے مشتاق ہوتے ہیں، یعنی اس کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وَأَنْتَ تَنْتَظِرُهُ أَيْضًا، اور تم بھی اس کا انتظار کرو گے، اذا كتبت کتابا، جب تم کوئی خط لکھو گے، کتابا کوئی کتاب، لیکن یہاں پر خط کے معنی میں ہے، جب تم کوئی خط لکھو گے، وانتظرت جوابہ، اور تم اس کے جواب کا انتظار کرو گے، وَإِذَا طَلَبْتَ كِتَابًا مِنْ تَاجِرِ كُتُبٍ، اور جب تم
کسی بک سیلر سے، تاجر کتب کیا معنی بک سیلر، اور اذا طلبت کتابا من تاجر کتب، اور جب تم کسی بک سیلر سے کوئی خط طلب کرتے ہو یا کوئی کتاب منگاتے ہو تو اس صورت میں تم بھی انتظار کرتے ہو۔ خالد وَرَأَيْتُ يَا طَارِقُ رَجُلًا آخَرَ، اور اے طارق میں نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا ہے، یرتدی مثل حلۃ الساعی، جو پوسٹ مین کی طرح کپڑا پہنا ہوتا ہے، وَلَهُ أَزْرَارٌ نُحَاسِيَّةٌ، اور اس کے پیتل کے بٹن ہوتے ہیں، یعنی اس کپڑے میں پیتل کے بٹن ہوتے ہیں، وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ أَيْضًا، اور اس کے سر پہ بھی ایک ٹوپی ہوتی ہے، اور اس کے سر پر بھی ایک ٹوپی ہوتی ہے، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ حَقِيبَةٌ مِّن جِلْدٍ، لیکن اس کے پاس تو چمڑے کا بیگ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جو ہو بہو ایسا ہی ہے لیکن اس کے پاس چمڑے کا بیگ نہیں ہوتا ہے۔ لیس کا جو اسم ہے وہ حقیقتن ہے۔ وَهُوَ عَلَى دَرَاجَةٍ حَمْرَاءَ، اور وہ سرخ، دراجت جب دراجت سائیکل، حمراء کو سرخ لال، اور وہ سرخ یعنی لال سائیکل پر سوار ہوتا ہے۔ اراہ یذهب بسرعۃ، میں اس کو تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اراہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ تیزی کے ساتھ جاتا ہے، یعنی میں اس کو تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کأنہ مستعجل، گویا کہ وہ بہت جلد بازی میں ہے۔ کأن کی خبر مستعجلون، آپ کو معلوم ہے کہ حرف مشبہ با فعل کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب ہوتا ہے، گویا کہ وہ بہت جلد بازی میں ہے۔ طارق هو ایضا ساعی البرید، ہاں وہ بھی پوسٹ مین ہوتا ہے، وہ بھی ڈاکیا ہوتا ہے۔ ولکنہ لا یوزع الکتب، لیکن وہ خطوں کو تقسیم نہیں کرتا ہے۔ وزع یوزع توزیعا، تقسیم کرنا، لیکن وہ خطوں کو تقسیم نہیں کرتا ہے۔ بل یوزع البرقیات، بلکہ وہ برقیات کو تقسیم کرتا ہے۔ برقیت، جب برقیات کے معنی اسپیڈ پوسٹ، تار، ٹیلی گرام، ایک ہوتا ہے اسپیڈ پوسٹ، ایک ہوتا ہے ڈاک خانہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ڈاک خانے جو آپ کوئی سامان لگائیں گے تو وہ ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے بعد تک پہنچیں گے، لیکن جو اسپیڈ پوسٹ ہوتا ہے وہ 1، 2، 3 دن کے اندر آپ کے گھر تک سامان پہنچ جائے گا، اسے کہتے ہیں برقیات۔ آپ اسپیڈ پوسٹ ترجمہ کر لیجیے گا۔ بل یوزع البرقیات، بلکہ وہ برقیات کو تقسیم کرتے ہیں، یعنی تار بھی کہہ سکتے، تار کو تقسیم کرتا ہے۔ وَيَذْهَبُ عَلَى دَرَّاجَةٍ حَمْرَاءَ مِن مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، اور وہ لال رنگ کی سائیکل پر جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ من مکان الی مکان کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیوں؟ لیفعل سریعا، تاکہ وہ جلدی پہنچ جائے۔ فإن الناس لا يرسلون البرقية إلا لتصل سريعة، اس لیے کہ لوگ تار کو یا ٹیلی گرام کو نہیں بھیجتے ہیں مگر اس لیے تاکہ وہ جلد پہنچ جائے، یعنی لوگ اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے سامان اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے پہنچ جائے۔ والناس يعرفونه بدراجة الحمراء، اور لوگ اس کو اس کے سرخ رنگ کی سائیکل کے ذریعے سے پہچانتے ہیں۔ والناس يعرفونه، اور لوگ اس کو پہچانتے ہیں، ہو کی ضمیر الساعی یعنی پوسٹ مین کی طرف، اور لوگ اس کو پہچانتے ہیں، ڈاکیوں کو پہچانتے ہیں کس طرح سے؟ بدراجة الحمراء، اس کے سرخ کلر کی سائیکل سے۔ خالد ولیکن کیف یقدر رجل واحد، لیکن کیسے ایک شخص، رجل واحد ایک شخص، کیسے ایک شخص قدرت رکھتا ہے، یا یہ کہ کیسے ایک شخص اس بات پر قادر ہے کہ ان یوزع الکتب فی جمیع انحاء المدینہ، وہ شہر کے تمام اطراف و اکناف اور تمام گوشوں میں خطوں کو تقسیم کرے۔ ان یوزع الکتب، کہ وہ خطوں کو تقسیم کرے، فی جمیع انحاء المدینہ، مدینہ کے معنی یہاں شہر کے کریں گے، جمیع انحاء المدینہ کے معنی شہر کے تمام اطراف و اکناف اور گوشے میں۔ طارق لا نہیں، فی مکتب البرید رجال کثیر، ڈاک خانے میں بہت سے آدمی ہوتے ہیں، رجال کثیر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ وَلِكُلِّ نَاحِيَةٍ مِّنْ أَنْحَاءِ الْمَدِينَةِ، ناحیۃ جمع نواحی، گوشہ، اطراف و اکناف، قرب و جوار، اور شہر کے
اطراف و اکناف اور گوشوں میں سے ہر گوشے کے لیے، یا یہ کہ ہر محلے کے لیے ایک ڈاکیا ہوتا ہے، ایک پوسٹ مین ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ حَيٍّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْبَلَدِ سَاعٍ، اسی طرح شہر کے محلوں میں سے ہر محلے کے لیے، ہر گاؤں کے لیے ایک پوسٹ مین ہوتا ہے۔ سائن کے معنی پوسٹ مین، ڈاکیا۔ وَلِكُلِّ حَيٍّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْبَلَدِ، پھر سے ترجمہ دیکھیے، شہر کے علاقے اور گاؤں میں سے ہر گاؤں کے لیے ایک پوسٹ مین اور ڈاکیا ہوتا ہے۔ خالد وَكَيْفَ يُنْفِقُ مَكْتَبُ الْبَرِيدِ الْأَمْوَالَ الْكَثِيرَةَ، مکتب البرید کے معنی ڈاک خانہ، الاموال کثیرۃ بہت زیادہ مال یعنی بہت زیادہ پیسہ، اور کیسے ڈاک خانہ بہت زیادہ روپے کو خرچ کرتا ہے یا بہت زیادہ مالوں کو خرچ کرتا ہے۔ انفق ينفق انفاقا میں خرچ کرنا، وکیف یخدم مجانا، اور کیسے وہ فری میں خدمت انجام دیتے ہیں، مجانا کے معنی فری۔ ورجال البرید، رجال البرید کے بعد آپ معنی کر لیجئے ڈاک کے کارندے، ڈاک کے کارکنان، ڈاک کے کارندے، یرتدون حلولا، وہ لباس پہنے رہتے ہیں، ویحملون حقائب، اور بیگ اٹھائے رہتے ہیں، ورکبون دراجات، اور وہ سائیکل میں سفر کرتے ہیں۔ رکیب ارکبو رکبن کے معنی سفر کرنا، اور وہ سائیکل کا سفر کرتے ہیں، یعنی سائیکل سے سفر کرتے ہیں۔ فَمِنْ أَيْنَ تَأْتِي هَذِهِ الْأَمْوَالَ، تو یہ مال یعنی یہ روپے کہاں سے آتے ہیں؟ فَمِنْ أَيْنَ کہاں سے، آتا اتی اتیان گنا آنا، تأتی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع ہے، اس لیے کہ هذه الاموال یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مونث حکم میں آتا ہے۔ پھر سے دیکھیے وَيَحْمِلُونَ حَقَائِبَ، وہ بیگ اٹھائے ہوتے ہیں، وَيَرْكَبُونَ دراجات، اور سائیکل کی سواری کرتے ہیں، یہ آپ ترجمہ لکھ لیجیے، سائیکل کی سواری کرنا، اور وہ سائیکل کی سواری کرتے ہیں۔ فَمِنْ أَيْنَ تَأْتِي هَذِهِ الْأَمْوَالُ، تو یہ مال اور یہ روپے کہاں سے آتے ہیں؟ طارق ان مکتب البرید یأخذ اجرات من کل، یقیناً ڈاک خانہ تو وہ ہر شخص سے اجرت لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، ہر اس شخص سے من یرسل کتابا بالبرید، جو ڈاک کے ذریعے سے کوئی خط بھیجتا ہے۔ ارسل یرسل ارسال بھیجنا، دیکھیے پھر سے یأخذ اجرت من کل، وہ ہر اس شخص سے اجرت لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، من یرسل کتابا بالبرید، جو ڈاک کے ذریعے سے کوئی خط بھیجتا ہے۔ خالد وما هذه الاجرت، اور اس کی اجرت کیا ہے؟ ومتى تدفعها یا اخی، اور تم اس اجرت کو کب ادا کرو گے؟ یا اخی اے میرے بھائی۔ دفع دفن دور کرنا، ہٹانا، دفع کرنا، دینا، عطا کرنا۔ وما هذه الاجرت، اور یہ اجرت کیا ہے اور تم اس کو کب دو گے میرے بھائی؟ طارق قد اشتریت هذا الطابع، طابع میں تابعون کے مہر، میں اس مہر کو خرید چکا ہوں، من مکتب البرید، ڈاک خانے سے، وہذی ہی اجرت البرید، اور یہ ڈاک کی اجرت ہے۔ خالد اشکرک علی هذا الحدیث المفید، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر یشکر شکرن کے معنی شکر ادا کرنا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، علی هذا الحدیث المفید، الحدیث المفید کے معنی مفید بات چیت، کارآمد بات چیت، نفع بخش بات چیت، علی هذا الحدیث المفید، کارآمد اور نفع بخش بات چیت پر۔ پھر سے دیکھیے میں آپ کا اس نفع بخش اور کارآمد بات چیت پر شکر ادا کرتا ہوں۔ وَسَأَكْتُبُ إِلَىٰ أَخِي وَصَدِيقِي جَمِيل، اور میں ان قریب، جب فعل مضارع پر سین یا سوف آئے، یا مان لیجئے سین آئے تو پھر فعل مضارع یا فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ میں ان قریب لکھوں گا إِلَىٰ أَخِي وَصَدِيقِي جَمِيل، میں اپنے بھائی اور اپنے دوست جمیل کی طرف ایک خط کا ترجمہ الگ سے کر لیجئے۔ دیکھیے یہ مبدل ہے اور جمیل بدل ہے، اخی اور صدیق مبدل اور جمیل بدل۔ وَسَأُرْسِلُ الْكِتَابَ بِالْبَرِيدِ، اور میں ان قریب ڈاک کے ذریعے سے خط بھیجوں گا۔ وَإِذَا كَتَبْتُ الْكِتَابَ، اور جب میں خط لکھوں گا، جِئْتُكَ بِهِ، میں اس کو تمہارے پاس اس کو لاؤں گا، فَتَرَاهُ، تو تم اسے دیکھنا، وَتُصْلِحُهُ، اور اس کی اصلاح کرنا۔ اصلح یصلح اصلاحا کے معنی اصلاح کرنا، سدھار کرنا۔
طارق حبا وکرامتا یسرونی ان اساعدک، بطور محبت اور شرافت کے مجھے خوشی ہوئی اس بات پر کہ میں نے آپ کی مدد کی۔ ساعد یساعد مساعدتاً کے معنی مدد کرنا۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات پر کہ میں نے آپ کی مدد